طرف IRGC نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے F-35 سمیت 3 طیارے گرا چکے ہیں، یعنی اب تک کے ٹوٹل 7 طیارے، جس کی امریکہ نے F-35 کی تو ابھی تک تردید ہی کی ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ کی طرف سے یہ بیان بھی ٹرمپ کی طرف سے آ گیا ہے کہ طیارے گرنا جو ہے وہ جنگ کا ایک حصہ ہے، اس سے مذاکرات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور امید ہے کہ ایران ہمارے پائلٹ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ دوسری طرف عباس عراقچی کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ سرکولیٹ کر رہی تھی ویسٹرن میڈیا میں، جدھر وال سٹریٹ جرنل نے یہ کلیم کیا تھا کہ اب پاکستان کی ثالثی جو ہے وہ ایک ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ ایرانی آفیشلز پاکستان اسلام آباد اب نہیں آ رہے مذاکرات کے لیے، جس کی تردید کر دی عباس عراقچی نے اور پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، پہلے تو ٹرمپ کے طیاروں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ پہلے تو ٹرمپ مان ہی نہیں رہے تھے کہ F-35 گرا ہے، F-35 تو ابھی بھی نہیں مان رہے، لیکن F-15 مان گئے ہیں، اور جس طرح سے لو فلائنگ آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں، ہیلی کاپٹرز، بلیک ہاکس وغیرہ اور جیٹس ان کے وہاں پہ جا رہے ہیں، اور سرچ چل رہی ہے پائلٹ کی، مسنگ پائلٹ کی، اور دوسری طرف ایران نے انعام بھی رکھ دیا $66,000 کا کہ جو بھی اس پائلٹ کی اطلاع دے گا اس کو انعام بھی دیا جائے گا۔ تو سچویشن کچھ اور طرف جا رہی ہے، جیسے باقر کالیفاف کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ایک ڈاؤن گریڈیشن ہے امریکہ کے مشن کی، رجیم چینج سے اب آپ پائلٹ کی ہنٹنگ کے لیول تک چلے گئے ہیں۔ اس میں ایک تو پولیٹیکل نیریٹیوز اپنی جگہ، لیکن جنگ میں جو بنیادی تبدیلی آئی ہے اس چیز سے، وہ اس طیارے کے گرنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس ایسا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم باقی بچا ہے جو اس طرح کے جدید طیاروں کا سراغ بھی لگا سکتا ہے اور انہیں گرا بھی سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جنگ کا 36واں دن ہے، پچھلے یعنی اور کل طیارہ گرا ہے، اور جس کی پھر پاکستانی وقت کے مطابق آج اس کی کوئی یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اس کی کنفرمیشن آئی ہے۔ 34 دن کوئی کام نہیں ہوا، 34 دن میں ایسی کوئی چیز ہمیں ایران کے پاس نہیں ملی جس کے ذریعے وہ اپنے ایئر ڈیفنس کو ایکٹیو کر سکے یا اپنا ایئر ڈیفنس ایون کر بھی سکے۔ جہاز آتے ہیں اسرائیل اور ایران کے دندناتے ہوئے، ایران میں جہاں چاہتے ہیں کارروائی کرتے ہیں، تہران کے اوپر کارروائی کر رہے ہیں، اصفہان، مشہد، طنز، ہر جگہ وہاں پر یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج اچانک ایسا کیا ہوا کہ ایران کے پاس ایک ایسا سسٹم نکل آیا جس کے بارے میں پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ تباہ ہو چکا ہے؟ تو اب یہ ہے اصل اس جنگ کا سوال کہ کیا آئندہ بھی طیارے اسی طرح جیسے پہلے آ رہے تھے وہ آتے رہیں گے، یا اب ان طیاروں کے دل و دماغ میں اور ان کے پائلٹوں کے دل و دماغ میں یہ خوف جاگزیں ہو جائے گا کہ ہم اگر جائیں تو ہمیں نیچے سے مارا بھی جا سکتا ہے؟ یہ ہے جنگ کے اندر آنے والی ایک بنیادی تبدیلی جو ایران کے حق میں جاتی ہے۔ جو اس سے پہلے لگ رہا تھا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم، حالانکہ دعوے یہ ہیں کہ 200 سائٹس ہیں جو ایئر ڈیفنس کی وہ مکمل طور پر برباد کر دی گئی تھی۔ یہ کیسے بچ گئی اور اس طرح کی کتنی ہیں؟ یا وہ جو 200 تھیں وہ واقعی 200 تھیں یا وہ 2 تھیں؟ اب یہ اس نے پوری جنگ کے اوپر جو اسرائیل اور امریکہ کی ابتدائی کامیابیاں تھیں ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ حبیب صاحب، اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ بارہا اپنی وکٹری کا بھی اعلان کر چکے ہیں، اور ابھی بالکل جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ تھی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وی آر رولنگ دا اسکائز آف ایران، ہمارے طیارے کہیں بھی جاتے ہیں، کہیں بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، دے کین ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ۔ اور اس کے فوراً بعد یہ ایک واقعہ سامنے آ جاتا ہے اور اس کی پہلے مسلسل تردید کی جاتی ہے اور آخرکار مان لیا جاتا ہے کہ ہاں F-15۔ دیکھیں، جہاز تو ایسی چیز ہے کہ جب یہ گر جاتا ہے تو پھر آپ اس کو چھپا نہیں سکتے۔ انڈیا نے کتنی کوشش کی کہ نہیں جی ہمارے جہاز پورے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ انڈین دعویٰ کسی نے بھی نہیں مانا، اور آخرکار سب کو ماننا پڑا کہ جناب واقعی 6 کے 6 رافیل جو تھے، یا 5 رافیل اور ایک دوسرا جہاز، وہ گر گئے تھے۔ جب جہاز اور F-15 جیسا جہاز جب گرتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کے بہت سارے ثبوت نہ صرف زمین پر بکھر جاتے ہیں، جو چلیے آپ ان کو چھپا بھی سکتے ہیں کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچا، لیکن یہ الیکٹرانک سگنلز جو ہیں، لیکن ابھی صاحب ایران نے تو امیجز کا ریلیز کر دیا۔ تو ایران نے، دیکھیے ایران کی بات تو نہیں، اب تو طے ہو گیا نا کہ طیارہ گر گیا ہے، اب تو مانا ٹھیک ہے نا۔ اب تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک اور بھی گرایا ہے، بیسیکلی یہ 2 طیارے ہیں۔ اب دوسرا طیارہ کہیں اور گرا ہے، اسی علاقے میں گرا ہے، اس کے ساتھ گرا ہے پہلے یا بعد میں، اب یہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن اب ایران کا جو دوسرے طیارے کا دعویٰ ہے اس میں بھی وزن پیدا ہو گئے۔ تو ایران جو پہلے بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے آسمانوں پر برتری امریکہ اور اسرائیل حاصل کر چکے ہیں، وہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جنگ کا پانسا پلٹ دینے والی یا جنگ کا رخ بدل دینے والا واقعہ ہے، اگر یہ دوبارہ اسی طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے۔
اب ابھی صاحب اگر آپ دیکھیں تو ایران نے، بلکہ یہ امریکن ٹی وی جو ہے یہ فگرز دے رہا ہے کہ 7 طیارے اب تک ایران نے امریکہ کے گرائے ہیں. اس میں F-35 ہے، F-15 ہے، ایگل ہے، اس کے علاوہ E-3 اسپائی جیٹ ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 94th ویو آف ڈرونز جو ہے وہ بھی لانچ کر دی گئی ہے، اور اسرائیل کے مختلف ایریاز کو، مطلب اس کے ویسٹ کو، ایسٹ کو، سینٹر کو، ہر جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اس سے یہ والے دعوے، جس طرح آپ نے کہا ایک طرف ایران کے دعووں میں وزن پیدا ہوتا ہے، تو امریکہ کے دعووں میں بھی تو پھر یعنی آپ کمزوری واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو بارہا دعویٰ کر چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کی اصل پکچر نہیں ہے. اب تک جو اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایران نے اپنے پاسدارانہ انقلاب کی مختلف کورس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا، بالکل اسی طرح اس نے اپنے ایک ایئر ڈیفنس انٹیگریٹڈ سسٹم کو اس نے ڈس انٹیگریٹ کیا ہے اور ایک دوسرے سے الگ الگ نیٹ ورک کے طور پر بنا دیا ہے کہ ایک نیٹ ورک اگر تباہ بھی ہوتا ہے تو باقی نیٹ ورک اس کا کام سنبھال لیتے ہیں یا کم از کم اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں. تو اب اگر ایران کی جو سائٹس تھیں، جو بھی انہوں نے کہا تھا، تو اب دوسرا تو وہ سائٹس جو فکس سائٹس تھیں وہ تو اب رہی نہیں. اچھا، اس کے بارے میں بھی پتہ ہی چلا ہے کہ جو پہلی سائٹس وہاں پر مثال کے طور پہ کہیں ریڈار لگا تھا، وہ کسی برک اینڈ مورٹر کے اسٹرکچر پہ، کنکریٹ کے اسٹرکچر پہ لگا تھا، تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو اتار کے گاڑیوں پہ منتقل کر لیا اور انہیں موبائل کر لیا. تو اب وہ ایک موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو ہو سکتا ہے بڑا تھن ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کام نہ کر رہا ہو جس طرح ایک اپنی جگہ پر فکس سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے اب تاثر تو یہ پیدا ہو گیا نا کہ وہ جہاز بالکل امپیونٹی کے ساتھ جا رہے تھے، اب انہیں اگر ریزسٹنس بھی ہوگی اور نیچے سے یہ خوف بھی ہوگا، تو اس طرح وہ کاروائیاں جو ایک فضائی برتری حاصل کرتے ہوئے اور جس سکون سے کی جا سکتی تھی، تو کیا وہ سکون اسرائیل اور امریکہ کو میسر رہے گا؟ تو وہ جاتا ہوا دکھائے. دس از ون آف دوز تھنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ اس کا پیمانہ بڑا ہے تو پھر تو یہ گیم چینجر ہے، اور اگر یہ اکا دکا واقع ہے، مثال کے طور پہ ایک آدھ اس کے پاس کہیں اس طرح کا موبائل نیٹ ورک بچا ہوا اور اس سے یہ کامیابی ہے، تو پھر آپ اس کو ایک اتفاقی کامیابی کہہ سکتے ہیں. صحیح. اچھا، جو US سینٹرل کمانڈ ہے اس نے بھی کچھ فگرز جاری کیے کہ 13 ملٹری آفیشلز اب تک ہلاک ہوئے ہیں اور 300 سے زائد زخمی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ وہ فگرز ہیں جو کہ مانے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ گراؤنڈ پہ بھی اس سے زیادہ کوئی بہت بری حالت نہ ہو. لیکن اب یہ جو ٹرمپ نے کہا کہ امید ہے کہ ایران ہمارے پائلٹ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گا، تو ایران نے کہا کہ ہمارے بڑی ہائی ویلیوز ہیں اور ہم اس کو انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہی ٹریٹ کریں گے. ہاں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. عام طور پر اس طرح کا جب پائلٹ ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ایک ہوا تھا کہ جی ابھینندن کو وام نے واپس کر دیا تھا، تو اب اس پائلٹ کو روکا جاتا ہے. اگر ایران اس سے روکتا ہے تو ایران سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسے کہے گا بیٹا جاؤ. ٹھیک ہے، یہ توقع فی الحال اس ماحول میں تو نہیں کی جا سکتی. تو یقینی طور پر ایران اس کو ٹریڈ کرنا چاہے گا نا کسی چیز سے. ٹھیک ہے، لیکن حبیب صاحب ہی واز دیئر فار سم ایکشن. مطلب اگر آپ دیکھیں تو یہی لوگ تھے نا جنہوں نے مناب اسکول کو بھی ٹارگٹ کیا. دیکھیے، یہ تو وہ الگ چیز ہے، لیکن جب آپ کے ہاں جنیوا کنونشن کے مطابق اس طرح کا جو صورت ہوتی ہے، ایکٹ آف وار کے دوران جو بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے بھی کچھ رائٹس اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. تو وہ تو جب پکڑا جائے گا، اور کیا ابھی تک تو ایران خود بھی اس کو ڈھونڈ رہا ہے اور امریکہ بھی اس کو ڈھونڈ رہا ہے. تو اب جب وہ ملے گا تو پہلے کس کو ملے گا، اور کیا امریکہ اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ ان کو اٹھا کے لے جائے اس پائلٹ کو؟ دیز آر تھنگس وچ آر یٹ جو ابھی جو ہے نا بالکل ابھی اسٹیبلش ہونی ہے. لیکن مجھے اس میں جو اہم ترین جو ہے نا وہ چیز یہی ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کا فعال ہو جانا. دوسرا اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے سے ایک خبریں چل رہی ہیں کہ جناب رشیا نے کچھ سسٹم بھیج دیا ہے، کوئی گاڑی کے ذریعے بھیجا ہے، کوئی کیسپین سی کے ذریعے بھیجا ہے. تو اگر وہ سسٹم بھی آ چکا ہے، اگر کوئی اس طرح کی کوئی بیٹری ہے، تو کیا وہ 1 ہے، 2 ہے، 10 ہے، 500 ہے، کیا ہے؟ تو اب اگر ایسے واقعات متعدد بار ہوتے ہیں، جی اب ایسے واقعات اگر متعدد بار ہوتے ہیں تو پھر تو سمجھ آئے گی کہ ایران نے آئیدر ان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا یا ایسے پیسز میں تھا کہ اس کو جوڑنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. ایران نے کسی طریقے سے وہ جوڑ کے انہیں اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم بنا لیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کو روس نے بھیجا ہے. تیسرا یہ ہے کہ پھر چائنا کی طرف بھی نظریں اٹھیں گی. اب یہ ایئر ڈیفنس سسٹم اتنی نازک چیز ہے کہ اور اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے کہ یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایران نے پچھلے جنگ کے دنوں میں اچانک پرزے جوڑ کے تو ایک ایئر ڈیفنس سسٹم. لیکن حبیب صاحب اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے جو دعوے تھے وہ خالی تھے. بالکل دعوے بھی خالی ہو سکتے ہیں. صرف ایک وہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل، یعنی اس سے صورتحال کو بدل دیا. اب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم وہی آپ والی بات کہ جب یہ واقعات دہرائے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا. کیونکہ ایران مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تو ہم نے اپنی پاور شو کرنی ہے،
تو ایران کسی حد تک وہ ثابت بھی کر رہا ہے. ہاں ثابت تو کر رہا ہے. اچھا تو حبیب صاحب اب پاکستان کی ثالثی کے حوالے سے ویسے پوری دنیا کو بڑا کنسرن تھا کہ پاکستان کیسے ایک دم سے پورے مطلب ایک ثالث بن کے ابھر آیا ہے اور ایک بڑا ان لائکلی الائے ہے اور سارا کچھ. لیکن اب ویسٹرن میڈیا کی طرف سے اسپیشلی وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے دے آر ناٹ کمنگ ٹو پاکستان فار نیگوشیشن. ٹھیک ہے, تو اب اس حوالے سے بڑا ایک نیگیٹو امپریشن بھی جا رہا تھا اور پاکستان بھی بڑا نیگیٹیولی اس کو پرسو کر رہا تھا. اب عباس اراغچی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ان کے بیان کو ویسٹرن میڈیا نے نیگیٹیولی پورٹرے کیا ہے, ہی ڈڈ ناٹ مین اٹ, اور پاکستان آنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار بھی ہیں, آنا چاہتے ہیں. پاکستان کی کوششوں کو انہوں نے سراہا, شکر گزاری بھی مطلب ظاہر کی, اور ساتھ میں انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا. لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے بعد از ہی کمنگ ٹو پاکستان؟ دیکھیے میرا تو نہیں خیال, یعنی ان کی جو بھی آپ نے بیان پڑھ کے سنایا, جو بتایا, اس سے تو نہیں لگ رہا کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کا ٹھیک ہونا بالکل اپنی جگہ ہے. ایران کی مدد کرنا سفارتی طور پر وہ بھی بالکل اپنی جگہ ہے. ایران اگر پاکستان کی سفارتی مدد کرے تو وہ بھی اپنی جگہ ہے. لیکن ایک پرٹیکولر کیس میں جب اتنے سارے الفاظ بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ کی ہے اچھے طریقے سے. جی اچھے طریقے سے آپ نے نہ کر دی ہے کہ آپ نے مذاکرات نہیں کرنے. اچھا اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, اسی بیان سے دوسرا مطلب بھی نکلتا ہے کہ کیا دوسری سائڈ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. اب اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات دیکھیں تو آن دا فیس آف اٹ لگتا یہ ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن بات چیت آگے کیسے بڑھے گی, کہاں بڑھے گی, یہ ابھی اٹ از یٹ ٹو بی سین. کیونکہ پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ جو 4 تاریخ سے یعنی ہم 6 تاریخ سے پہلے کوئی ملاقات ہو جائے گی. اب ہم یعنی 6 اپریل ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ڈیڈ لائن بھی تو ہے نا, کہ جس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہیل بریک کر دیں گے ہم ایران کے اوپر. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ جو پچھلا جمعہ گزرا ہے اس پر کوئی یعنی پچھلے ویکنڈ پہ کہیں ایسا ہوگا کہ کہیں امریکہ سے بھی لوگ آئیں گے اور کچھ دوسرے ملکوں سے بھی آئیں گے اور یہاں بیٹھ کے بات ہو جائے گی. جے ڈی وینس کا نام بھی آ رہا تھا نائب صدر کا, مارکو روبیو کا نام آ رہا تھا, اسٹیو وٹکوف, جیرڈ کشنر, ان سب کے نام آ رہے تھے کہ یہ لوگ پاکستان میں آ کے ایران کی طرف سے عباس اراغچی یا محمد باقر قالیباف آئیں گے. لیکن ابھی تک کی جو اب دیکھیے کہ پچھلے ویکنڈ کو نہیں آئے, تو درمیان کا جو جتنے دن گزرے ہیں 6 دن, ان 6 دنوں میں کوئی ایسی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جس میں امریکہ کی طرف سے کوئی فون کالز آ رہی ہوں. امریکنز یوزلی اب فون کالز جب کرتے ہیں کسی کو تو وہ ساتھ اپنے میڈیا کو بھی رپورٹ کرتے ہیں, اور وہاں کا ایک اپنا پروٹوکول ہے, اور پاکستان میں تو ظاہر ہے نہیں بتایا جاتا, تو وہاں سے کوئی کالز آنے کی بھی کوئی خبریں نہیں آ رہی. بیہائنڈ دا سین اگر کچھ چل رہا ہو تو وہ ظاہر ہے وہ تو اسٹیٹ لیول پہ پتہ ہوگا, جرنلسٹوں کو نہیں پتہ. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو وہ پورا پروسیس تھا جو پاکستان نے, مصر نے اور ترکی نے شروع کیا تھا, وہ کہ انسٹال ہو گیا, اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی. اچھا حبیب صاحب, اب اسی اسٹیٹمنٹ کے اندر فردر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بیسکلی اس لیے کوشش ہیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دائمی اور جامع حل نکلے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی دے آر لوکنگ فار گارنٹیز کہ اب دیکھیں نا, اگر آپ تو پاکستان کو بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نو کنٹری ان دس ورلڈ از ان اے پوزیشن ٹو گیو گارنٹیز فار یو ایس اے. یو ایس اے بار بار پیچھے دیکھا, ہاں بار بار پیچھے ہٹتا رہا ہے یو ایس اے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو جب بھی مذاکرات ہونے لگتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو گراؤنڈ آپریشنز یا اسٹرائکس ہوتی ہیں ان میں تیزی آ جاتی ہے. یہ تو ہمیشہ چلتا رہے گا, یہ مذاکرات کا ایک حصہ ہوتا ہے. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ سفارت کاری جنگ کا ایک اور میدان ہے, اور جنگ جو ہے وہ سفارت کاری کا ایک اور میدان ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. گراؤنڈ کے اندر سچویشن بدلتی رہے گی. گراؤنڈ میں جب کوئی سچویشن کسی کے حق میں ہوگی تو وہ چاہے گا کہ اس موقع پہ میں مذاکرات کر لوں. اب جیسے اگر یہ پائلٹ مل جاتا ہے ایران کو, تو ایران پھر چاہے گا کہ میں اس مضبوط پوزیشن پہ یعنی اس کو اپنے پاس رکھ کے بارگیننگ پوزیشن مضبوط بناؤں گا, اور پھر میں امریکہ سے بات چیت کروں گا تاکہ میرے لیے قابل حصول چیزیں بڑھ جائیں. تو اگر اس سے پہلے امریکہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے اپنے پائلٹ کو, تو پھر ظاہر ہے کہ مذاکرات میں وہ جو آپ کو گرمی نظر آ رہی تھی وہ مکمل طور پر پھر ختم ہو جائے گی, اور امریکہ واپس اپنی اسی پوزیشن پہ چلا جائے گا. اچھا حبیب صاحب, بشہر کے اوپر چوتھی بار اٹیک کیا گیا, بشہر پاور پلانٹس کے اوپر, اور عباس اراغچی نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ کیوں یونائٹڈ نیشنز اور IAEA اس طرح کا کنسرن شو کرنے میں ناکام ہے. جس طرح جب یوکرین کے پاور پلانٹ کے قریب جھڑپیں ہوئی تھیں تو پوری دنیا میں ایک دم سے تہلکہ مچ گیا تھا, اور تابکاری کے اثرات کے حوالے سے بات چیت ہونا شروع ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا یہاں تو ایران اور جتنی GCC کنٹریز ہیں وہ سب کی سب اس کی لپیٹ میں آ رہی ہیں, تو دنیا کو اس وقت کوئی کنسرن نہیں ہے کہ یہ جو UNO اور جو IAEA ہیں اسپیشلی
یہ اس وقت کیا کام کر رہی ہیں، کوئی پراپر مذمت نہیں، کسی ایکشن کی ڈیمانڈ نہیں، کچھ بھی نہیں. تو یہ تو اگر آپ دیکھیں تو واقعی یہ ایک سلیکٹیو مورالٹی ہے آپ کی. آپ مورالٹیز کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اگلی جو جماعت ہے جس کے اوپر جو وکٹم ہے جس پہ اٹیک ہو رہا ہے اس کی ریس کیا ہے، اس کا ریلیجن کیا ہے، وہ کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں. اگر وہ یورپ کے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کا کنسرن بالکل الگ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو اگری ود یو، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایٹم بم جب جاپان پہ گرا تھا تو اسی وقت سے یہ سوال موجود ہے کہ کیا یہ یورپ میں نہیں گرایا جا سکتا تھا، کیا یہ جرمنی میں نہیں گرایا جا سکتا تھا، آخر جاپان کا ہی اور جاپان میں ہی کیوں گرایا گیا. اور جاپان چونکہ ایک جزیرہ ملک ہے، جزیرہ نما ملک ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ چونکہ ایک اس وقت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں انسانوں کو ایک ایٹمی تجربے کا نشانہ بنا دیا گیا کہ وہاں پہ خیال یہ تھا کہ اس سے تابکاری باہر بھی پھیلے گی، تو لہٰذا جزیرے میں مارو تاکہ تابکاری دوسرے حصوں میں نہ پھیل سکے. تو یہ تو بالکل ایک یہ بات ہے. اور اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ ایک باقاعدہ ایک نیریٹو بن رہا ہے کہ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ایک مذہبی جنگ قرار دے رہے ہیں. اور جب آپ مذہبی جنگ قرار دے دیتے ہیں اور کسی بھی چیز کو جب آپ مذہبی بنیادوں پر اس پالیسی کا استعمال یا نفاذ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے باقی سب لوگ جو ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے آپ کو کہ وہ بالکل ایکسپینڈیبلس ہیں نا، یہ تو انہیں تو بالکل خرچ کر دو، انہیں تو ان کو تہ تہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو مذہبی نفرت بڑھا کے ظاہر اپنے پائلٹس میں اور دوسرے لوگوں میں یہی کام اسرائیل میں ہو رہا ہے، تو آپ ظاہر ہے اس کو پھر ایک بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک سلیکٹیو ایون حبیب صاحب پیٹ ہیگسیت کی کچھ ایسی ویڈیوز ایسے بیانات کلیئر کٹ موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہو یا سنی ہو تو مسلمز ہیں دے آر نیڈ مطلب دے مینٹ ٹو بی ایلیمینیٹڈ، کیونکہ یہ ریڈیکل اسلام ہے اور یہ ہے تھریٹ ٹو ورلڈ ہے. ساتھ ہی انہوں نے پوپ لیو کو بھی ریکویسٹ کی تھی جو کہ کرسچنس کے ریلیجیس سے رہنما ہیں، ان کو کہا کہ آپ ہماری فتح کی دعا کریں، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ ایسے کسی اقدار کے اوپر یقین نہیں رکھتے. حالانکہ پوپ لیو کا تعلق بھی امریکہ سے تو انہوں نے بیسکلی اس کو ریلیجن سے الگ کرنے کی کوشش کی کہ یہ آپ کے اسپیسیفک پولیٹیکل ایمز ہیں. اچھا حبیب صاحب ایک اور چیز بھی اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں ساتھ ہی کہ 100 سے زائد امریکی جو انٹرنیشنل لاء کے ماہرین ہیں انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جو ساری کارروائی ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگی جرائم ہے. اگر آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں حبیب صاحب کہ 20 سے زائد جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، فارماسیوٹیکلز ہیں، ایسے کیمیکل لائک پلانٹس جو کہ بیسکلی فارماسیوٹیکلز وغیرہ کے لیے کام کر رہے تھے، ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا WHO کی رپورٹ کے مطابق. ٹھیک ہے، آپ ایسے میڈیکل سینٹرز، ہاسپٹلز ان سب کو اٹیک کر رہے ہیں تو آپ جنگی جرائم ہی بیسکلی انہی کو فالو کر رہے ہیں. اور ٹرمپ نے کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس بھی دی تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے بڑا فی البدی بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تفریح کے لیے بھی اٹیک کر سکتے ہیں ہم. تو ان چیزوں کو کوٹ کیا ان ماہرین نے. دیکھیے یہ جو جنگی جرائم ہے نا، جنگی جرائم اس وقت میٹر کرتے ہیں کسی چیز پہ، یعنی ان کی کوئی اہمیت ہوتی ہے جب انہیں امریکہ جنگی جرائم کہتا ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ جو امریکہ کا جو سسٹم ہے، یہ جو ورلڈ آرڈر ہے، اس ورلڈ آرڈر میں فیصلہ کہنے کو تو فیصلہ ساز قوتیں کئی جگہ ایک کورٹ آف جسٹس بھی ہے وغیرہ وغیرہ بھی ہے، لیکن یہ جب یہ جنگی جرائم اسی وقت جنگی جرائم قرار پاتے ہیں جب امریکہ اور امریکہ کی ایجز میں یونائٹڈ نیشن انہیں جنگی جرائم کہنا شروع کرتی ہے. تو ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ صورتحال یہ ہے کہ تمام تر جرائم ایران کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں. اسے اگریسر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اسے ایک پاریہ اسٹیٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے ایٹم بم جو نہیں ہے اس کے پاس اس کو بنیاد بنا کے اس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. اس کا جو میزائل پروگرام ہے وہ جتنا ہے وہ اپنے دفاع کے لیے، اور ثابت بھی ہو رہا ہے کہ اس کا آرگومنٹ ٹھیک ہے ایران کا کہ اسے اسرائیل سے خطرہ ہے کیونکہ اسرائیل نے پہلے اٹیک کیا، تو اسرائیل تک جانے والے میزائل کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ ختم کر دیں. اسرائیل کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو یس، یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور اس بڑا ہی گھنونا ہے، لیکن بہرحال دس از دا ورلڈ اینڈ وچ از ویری انفیئر پلیس. انفارچونیٹلی دنیا میں ابھی تک مائٹ از رائٹ کا نظام ہی قائم ہے. آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل.